الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته. بسمillahirrahmanirrahim. السلام علیکم. پروگرام نور بصیرت کے ساتھ میں ہوں تصور زمان بابر. دوستو، زندگی میں ہم بہت سے مواقع پہ منتظر رہتے ہیں، بعض چیزوں کا انتظار کرتے ہیں. اگر ماہ شعبان المعظم ہمیں نصیب ہو تو پھر سب سے زیادہ انتظار یا تیاری کس بات کی ہونی چاہیے؟ وہ ہے رمضان المبارک کی. اور یہ اہتمام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، صحابہ کرام کا یہ طرز عمل رہا ہے. اب رمضان المبارک کے جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، تقویٰ کے حصول کا ایک مؤثر ترین سبب ہے، ذریعہ ہے. پھر جب ہم تقویٰ حاصل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کی رضا کیا ہے؟ جنت ہے. تو دوستو، رمضان المبارک کے حوالے سے یہ تو ہم جانتے ہیں کہ روزے جو کہ ہم پہ فرض کیے گئے، ہم سے پہلے امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، ہم روزے کا اہتمام کرتے ہیں. اب عرف عام میں ایک تاثر یہ ہے کہ سحر سے افطار تک بھوکا پیاسا رہنا یہ روزہ ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے افطار کیا، بس ٹھیک ہے جی، روزہ رکھ لیا. کیا اس سے ہم تقویٰ حاصل کر لیتے ہیں؟ جو روزے کا یا ماہ مقدس کا جو ایک خاص طور پہ مقصد ہے یا آبجیکٹو ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہوتے ہیں؟ نہیں. روح کیا ہے؟ روزہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیا ہے؟ اس سے کیا کیا بدنی روحانی فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں؟ یہ سبھی کچھ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ حقیقتاً ہم تقویٰ حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہمیں نصیب ہو، اور رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں ہم تیاری کر پائیں، اور پھر اپنے معمولات کو اس طرح سے ترتیب دیں کہ اس کا اثر باقی 11 مہینوں پر رہے. اور اگر کہیں وہ اثرات کم ہونے لگتے ہیں تو پھر رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں. تو کتنی بڑی فضیلت اور کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے، اس پہ ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے. جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب، بین المذاہب ہم آہنگی ڈپارٹمنٹ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، آپ اس کے روح ارواح ہیں، چیئرمین ہیں، تشریف فرما ہیں. ان سے گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب مزاج گرامی خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کے چہرے پہ بھی ماشاءاللہ جو رونق ہے اور جو ایک انتظار کی کیفیت ہے ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے، تھوڑا سا ہم یہ جاننا چاہیں گے یہ کتنا منتظر اور کتنا انتظار کرنا چاہیے انسان کو رمضان المبارک کا؟ یہ کتنی بڑی ایک اپرچونٹی ہے انسان کے لیے، خاص طور پہ مسلمان کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ اہل ایمان کو آج پھر وہ ماہ مبارک کی خوبصورت ساعتیں اور گھڑیاں نصیب ہو رہی ہیں. بلا شبہ وہ سب اہل ایمان مبارکباد کے مستحق ہیں جنہیں یہ ساعتیں نصیب ہوتی ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معمولات ہمیں نظر آتے ہیں سیرت میں، آپ 2 مہینے پہلے اس کی تیاری شروع کر دیتے تھے، یعنی رجب سے ہی. جی، اور اعلان فرماتے تھے اے اہل ایمان، تم پر ایک مہینہ ایسا آنے والا ہے جس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور اس میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور انسانوں کی بخشش ہوتی ہے، اور اس میں ایک ایسی رات ہے کہ جس کی جو برکتیں ہیں اور جس کی عظمتیں ہزاروں راتوں سے بہتر. آپ اس کا اعلان فرمانا دیتے تھے اور اس کی تیاری کا حکم دیتے تھے. اصل میں یہ جشن رمضان اور نزول قرآن کا جو برکات ہیں اس ماہ مبارک کے حوالے سے، اور پھر یہ ہے کہ امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خاص خصوصیات ہیں، جس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خصوصیات ہیں، انبیاء علیہ السلام کے مابین آپ کا خاص ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصائص عطا فرمائے ہیں. اس امت کی بھی خاص خصائص میں یہ ہے کہ اللہ نے انہیں ایک ایسا مہینہ عطا فرمایا ہے کہ جس کی عبادت، اس کے اندر تقوی کا حصول اور نیکیاں اور قرآن کا نزول اتنی برکات ہیں. خود قرآن کہتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو ایک بڑی ہی بابرکت رات میں نازل فرمایا، جو برکت والی ہے، لیلۃ مبارکہ، یعنی ایسی برکت والی رات میں نازل کیا ہے. خود ہمیں بتایا جا رہا ہے، اور بلا شبہ یہ مہینہ ایک اسلامی تہذیب کی نمائندگی کر رہا ہے صدیوں سے. اب آپ دیکھیے
کہ ابھی ہمارے معمولات اور ہیں، ہر ملک کے اندر اپنے کھانے پینے کاروبار کے مزاج ہیں۔ جو ہی رمضان کا آغاز ہوگا پوری مسلم امہ کے اندر آپ کو ایک جیسا انداز نظر آئے گا۔ کیا بات! صبح طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ایک منہج، ایک انداز، ایک تہذیب، ایک کلچر کی عکاسی ہوگی۔ یہ اصل میں رنگ، نسل، زبان، علاقے کے باوجود آپ کو ایک یگانگت، ایک محبت اور ایک یکساں کلچر نظر آئے گا۔ تو اصل میں یہ اس تہذیب کے مظاہر ہیں جو اسلامی تہذیب امت کے اندر، انسانوں کے اندر پیدا کرنا چاہتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جو عبادات ہوتی ہیں اصل میں ہوتی صرف اللہ کے لیے ہے، لیکن ان عبادات، چاہے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنی بھی عبادات ہیں، یہ عبادت خالصتاً اللہ کے لیے ہوتی ہے اور کسی انسان کے لیے نہیں ہوتی، کیونکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ عبادت کے لائق فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہی محبوب حقیقی ہے، اور اسی کے ہم آگے سر بسجود ہوتے ہیں، اسی کے لیے اپنی عجز و نیاز اور اپنی تمام بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن یہ ساری عبادتیں انسانوں کی بہتری کے لیے ہوتی ہیں، خود انسان کے اندر اس میں انسان کی بہتری موجود ہوتی ہے، اس میں بھلائی موجود ہوتی ہے۔ اس لیے دیکھیے پہلا حکم جو نازل ہوا قرآن مجید میں، جو رمضان کے حوالے سے، اس کی فرضیت کے حوالے سے، فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر اللہ کا خوف اور تمہارے اپنے آپ کو سنوارنے کا۔ تقویٰ مسلم آپ کو خوبصورت بنانے کا کام ہے، اپنے آپ کو نیکیوں سے مزین کرنے کا نام ہے۔ تقویٰ اس بات کا نام ہے کہ علائشوں سے انسان پاک ہو جائے اور طہارت اور پاکیزگی کو اختیار کر لے، اپنے ظاہر اور باطن کو سنوار لے، یہی تقویٰ ہوتا ہے۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے بالکل بلا شبہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس کے اندر مسلمان کے لیے جو ہدایات دی گئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس مہینے کے اندر جتنی کوشش کرو، جتنی نیکیاں کما سکتے ہو کماؤ، اور اس کے لیے پوری کوشش کرو، اس کے لیے تیاری کرو۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو تیاری ہے اس کا کیا اہتمام اور کیا طریقہ ہے؟ اب تو کچھ ہی دن باقی ہیں، تو رجب یا شعبان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس تیاری کے لیے جو آپ کا عمل تھا، تیاری کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو عزم اور ارادہ، نیت، کیونکہ تمام اعمال کی دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ نیت یہ کرے انسان کہ ایک تو خوشی کا اظہار کرے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں پھر یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ یہ ماہ نجات بھی ہے، یہ ماہ مواسات بھی ہے۔ اس ماہ زندگی نے اللہ نے پھر مہلت دی ہے کہ میں اگر میرے اندر کوئی کمزوریاں کوتاہیاں تھیں تو میں اللہ کے احکامات کی پابندگی کر کے اس ماہ مبارک کے اندر میں اپنی نجات کا سامان کروں گا۔ اس کا اظہار کرے، اللہ نے موقع دیا، مہلت دی ہے زندگی کے اندر، ایک تو یہ خوشی کا اظہار کرے، پھر اس کے لیے تیاری کرے کہ اپنے پوری کوشش کرے اپنے معمولات کو، جو اس کے کوئی کاروبار، کوئی مسائل ہیں جس میں کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے اس ماہ رمضان کے اندر، اس کے معمولات میں کوئی خلل پیدا ہو سکتا ہے، اس کو پہلے ہی حل کرنے کی کوشش کرے تاکہ رمضان کا مہینہ اس میں اس کے لیے مشکلات پیدا نہ ہو۔ بالکل صحیح۔ پھر اس کے آگے بڑھ کر خشوع و خضوع کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، محبت اور عقیدت کے ساتھ اس ماہ کی تیاری میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ ہے، امت کی جو ایک عمل ہمارے سامنے ہے کہ امت اس ماہ مبارک میں کیا کیا معمولات کرتی تھی، وہ سیکھے، وہ جاننے کی کوشش کرے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا سارا دن بھوکا اور پیاسا رہے، اسے اس ماہ مبارک کی جو نیکیاں ہیں اس کا اسے علم ہی نہ ہو کہ کون کون سی نیکی وہ کر سکتا تھا۔ اسے جاننے کی بھی کوشش کرے، سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کے لیے بھرپور تیاری کرے۔ رمضان سے پہلے روزوں کا اہتمام اگر کیا جائے، جی اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمولات تھا کہ آپ رجب اور شعبان کے اندر آپ نفلی روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ تو مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے، آپ کی خصوصیت تھی، لیکن آپ نے 15 شعبان سے پہلے روزوں کی تلقین فرمائی ہے۔ 15 کے بعد فرمایا کہ اب اگلے رمضان کی تیاری کرو، ایسا نہ کہ تم کمزور پڑ جاؤ۔ اور اس میں یہ فرمایا کہ شعبان کے جو روزے رکھنے ہیں، 6 روزے ہیں یا اس سے زیادہ بھی بعض روایات میں، اس کا اہتمام کرو تاکہ تم ذہنی طور پر تیار ہو۔ اور بڑی فضیلت ہے ان روزوں کی، یعنی رمضان سے شعبان کے روزوں کی اور اسی طرح شوال کے روزوں کی، تاکہ ایک آپ جب روزے ختم ہو رہے ہیں ربط ہو، اس وقت بھی ربط ہو، تمہارا جو ہے وہ تعلق رہے،
اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول تھا کہ آپ عموماً پیر والے دن بھی روزہ رکھا کرتے تھے، پیر اور جمعرات، جی جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کے جو لوگوں کے معمولات ہیں ان میں یہ عادت اب تک ہے کہ وہاں مسجد نبوی میں جائیں تو عموماً لوگ افطاری کا اہتمام ہوتا ہے پیر والے دن، جمعرات والے دن، تو وہاں کے لوگوں کا یہ معمول ہے۔ اور ہمیں بھی کہا گیا کہ کم از کم ہفتے میں ایک روزہ، یہ بڑی سعادت کی بات ہے روزہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے جن نیک لوگوں کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں ان میں ایک وہ لوگ ہیں جو روزے کی پابند ہوتے ہیں، روزے رکھنے والے ہوتے ہیں۔ روزہ خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اس نیک عمل کے بڑے ہی فضائل ہیں اور بڑی اس کی خصوصیات ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کن لوگوں کو رخصت ہے اس میں؟ کون لوگ ہیں جو شرعی عذر کے تحت روزہ نہیں رکھ سکتے؟ کیونکہ اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں بہت سے لوگ خود اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ جناب پیاس برداشت نہیں ہوتی تو روزہ نہیں رکھ سکتے، کام کی بڑی سختی ہے، روزہ کیسے رکھ سکتے ہیں، بچوں کے لیے روزی روٹی کا بھی تو اہتمام کرنا ہے۔ اب ان تمام باتوں کا جواب شریعت میں تو موجود ہوگا۔ بالکل موجود ہے۔ شریعت کے اندر جو انسان عاقل اور بالغ اور صحت مند ہے اور مقیم ہے اس پر روزہ رکھنا فرض ہے، اور اس کی تلقین فرمائی گئی ہے، اور اگر وہ روزہ جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتا تو اس کے لیے سخت وعید ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کی کوئی ضمانت نہیں دیتا کہ وہ مشرک ہو کے مرا یا کافر ہو کے مرا، اللہ اکبر، کیونکہ یہ عبادت بہت بڑی وعید ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے باقاعدہ سے کتبہ کا لفظ استعمال کر کے فرض قرار دیا ہے، یہ فرض ہے، واجب اور فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ جو بھی عاقل بالغ صحت مند ہے، مقیم ہے، اور اس پر روزہ جو ہے وہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ شرعی طور پر اب جو بچہ ہے اس پر فرض نہیں ہے، وہ بالغ عاقل نہیں ہے۔ اس طرح مجنون ہے جو عقلی طور پر اسے شعور حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح خواتین کو بعض خاص ایام میں اس کی جو ہے وہ رخصت ملتی ہے، اور بزرگ آدمی ہیں جو برداشت نہیں کر سکتا، بیمار ہے، مریض ہے۔ اب مریض میں بھی دو کیفیتیں ہیں، ایک مرض ایسا جو مستقل ہے اس کے لیے تو وہ فدیہ دے گا، اور ایک آدمی مریض ہے جو عارضی طور پہ، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ بعد میں اس کی قضا پوری کرے۔ ایک آدمی تو یہ ہے کہ اسے اب امکان نہیں ہے اصلاح کا، رکھ ہی نہیں سکتا، تو وہ مریض ایسا ہے اس کے لیے تو وہ فدیہ دے گا۔ لیکن ایک مریض ایسا ہے جو عارضی طور پر اسے مرض لگا ہے کچھ دنوں کے لیے یا کچھ اس طرح کی تکلیف ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب اللہ اسے صحت عطا فرمائے تو یہ گنتی پوری کر لے۔ اور اسی طرح مسافر کے لیے بھی اسلام نے اجازت دی ہے کہ سفر ہے، ظاہر ہے کہ سفر تکالیف اور ایک غریب الوطنی ہوتی ہے، دور اپنے گھر سے آپ جاتے ہیں، مشکلات پیش آتی ہیں، اس کے لیے بھی شرعی عذر کی بنیاد پر اگر آپ روزہ نہ رکھیں گے تو آپ اس کے مکلف ہیں کہ آپ کو اجازت ہے۔ لیکن اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو آپ کی ہمت ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ رکھیں، لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے اور مشکل پیش آئے گی تو اس کا پھر پورا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ نے رخصت دی ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ سفر میں روزہ رکھتے ہیں اور ان کا اس پہ استدلال یہ ہے کہ ماضی کے سفر اور آج جو سہولیات ہیں میں خاصا فرق ہے، تو آپ روزہ یعنی رکھ سکتے ہیں اس میں۔ بالکل ٹھیک، یہ وہ اپنی اس کی جو ہمت ہے اور صلاحیت زیادہ تقویٰ کے قریب ہے، مراد ہے کہ اللہ نے رخصت دی ہے۔ ٹھیک ہے، اور رخصت کا پہلو اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ جو تکالیف ہوتی ہیں شریعت اس بات کا پیش نظر رکھتی ہے کہ جو رخصتیں شریعت اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں انہیں اختیار کرنے میں بھی نیکی ہے۔ صحیح، یہ نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے نیکی کا تصور رکھ لوں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم سفر میں ہے تو نماز میں قصر کرو۔ اب اللہ کا حکم ہے تو حکم کی پابندی ضروری ہے کہ اللہ نے ایک سہولت دی ہے، تو یہ آپشنل تو نہیں ہے کہ آپ قصر کریں یا پوری نماز پڑھیں، بلکہ حکم ہے کہ آپ قصر کریں۔ اختصار حکم ہے کہ شرعی طور پر یہ ہے کہ جماعت نماز، فرض نماز جو ہے وہ آپ مختصر کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سفر میں اسے اجازت، اس لیے کہ سفر کے حالات اچانک بدل جاتے ہیں، پھر مشکل پیش آ جاتی ہے، پھر آپ روزہ رکھ کے جب توڑتے ہیں تو وہ گناہ ہوتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ باوجود اس کے کہ ان کے جو اطباء ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، منع کرتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں، لیکن ان سے رہا نہیں جاتا، وہ ایمانی تقاضا انہیں مجبور کرتا ہے، وہ پھر بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں وہ اللہ کی ہمت، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے اور انہیں شوق ہوتا ہے نیکی کا، اور انہیں اپنی صحت کا اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ کن چیزوں سے ان کی صحت زیادہ خراب ہوگی۔ اگر وہ احتیاط کریں گے تو جو لوگ عمومی طور پر بعض ایسے مرض میں مبتلا ہیں جیسے بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے،
اگر وہ احتیاط کریں اور روزہ رکھیں تو یہ روزہ ان کے لیے مفید ہوتا ہے۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، ایک بریک کی جانب ہم نے بڑھنا ہے، کچھ مزید سوالات بھی ہیں۔ دوستوں مختصر سا وقفہ ہے، رمضان المبارک کی فضیلت، خاص طور پہ جو مقاصد ہیں اس پہ آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وافراته۔ جناب ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نور بصیرت میں۔ ماہ مقدس رمضان المبارک کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب تشریف فرما ہیں۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ سوالات رکھیں گے جناب کے سامنے۔ سر، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ رمضان المبارک سو کے گزارتے ہیں، یعنی ان کا کام جو ہے وہ بعض اوقات آڑے نہیں آتا ہے، چھٹی وغیرہ لے لیتے ہیں، اے سی شیسی لگایا، سوتے رہے، پھر تھوڑی دیر کے لیے جاگے تو کوئی تفریح کے کام کیے، فلم وغیرہ دیکھ لی، وہ کرکٹ بیڈمنٹن وغیرہ، بھوکے پیاسے رہتے ہیں وہ سحر سے افطار تک۔ اس روزے کی کیا فضیلت ہوگی اور اس کا کہاں مقام و مرتبہ آپ دیکھتے ہیں؟ شرعی طور پر روزے کی جو تعریف ہمیں نظر آتی ہے کہ ہر اس چیز سے اپنے آپ کو روکنا ہے جو اللہ کی خوشنودی کے برعکس انسان کو اللہ کی جو ناراضگی ہے، اللہ اس سے راضی نہ ہو، اس سے ناراض ہو، اسے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایک طرف آپ اللہ کی حکم کی اطاعت کر رہے ہیں اور دوسری طرف اللہ کی حکم کی جو ہے وہ پاسداری نہیں کریں، جن سے منع فرمایا اللہ نے، اس کو آپ اختیار کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا ہے کہ جیسے قرآن کہتے ہیں نا، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ تم وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے۔ تو یہ دیکھیے کہ رمضان میں بعض لوگوں کی یہ معمولات ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ صرف بھوکا اور پیاسا رہتے ہیں، انہیں باقی معمولات ان کی اسی طرح دنیا کے اندر بددیانتی کرنا، جھوٹ بولنا اور اسی طرح لوگوں کو ایک ساتھ دھوکہ دینا، ایون نماز تک بھی نہیں نماز تک نہ پڑھنا، گالی گلوچ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ فرمایا کہ جو آدمی گالی گلوچ کرے، بددیانتی کرے، بھوک، اس سے اللہ تعالیٰ کا کے لیے بھوکا اور پیاسا رہنا بالکل ناپسند ہے۔ یعنی یہ پسند کرتے نہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ جھوٹ بھی بولے اور روزہ بھی رکھے، تو وہ اصل میں بھوکا پیاسا رہا ہے، وہ روزہ نہیں رکھا اس نے۔ روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر منکر سے بچانا، ہر بری بات سے بچانا، اپنے آپ کو محفوظ کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ اور یہی تقویٰ، یہی روزہ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ بہترین معمول یہ ہے روزے کے اندر کہ آپ کوشش کریں کہ اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز کے پابند نہیں ہیں تو آپ، یہ موقع اللہ نے دیا ہے، اور سب سے بڑھ کر دیکھیں آپ صبح اٹھنے کے عادی بنیں گے۔ یعنی ہمارے لیے صبح کی نماز بہت مشکل ہو جاتی ہے لوگوں کے لیے کہ لوگ سوئے رہتے ہیں اور بہت دیر سے اٹھتے ہیں۔ اب آپ نے سحری تو کرنی ہے، آپ اٹھیں گے تو آپ تہجد بھی پڑھیے، تہجد کی نماز کے لیے عادت بنائیں، پھر اس کے بعد جماعت کے ساتھ نماز پڑھ صبح سے، اور پھر یہ ہے کہ اپنے جو آپ کے کاروبار ہیں، جو معمولات ہیں، آپ اس کے لیے نکلیں۔ ضروری نہیں ہے کہ روزہ رکھ کے آپ پابند ہو جائیں، آپ اپنے معمولات کر لیجئے ایسے کاموں کے اندر جس میں آسانی سے آپ کام کر سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجر، جب آدمی نماز میں آپ جاتے ہیں نا، مسجد میں جب آپ جاتے ہیں تو یہ دعا مانگتی ہے، اللہ میں جو ہے وہ اپنے آپ کے لیے تیرا جو کرم اور فضل ہے، رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ جب گھر سے مسجد سے نکلتے ہیں تو پھر پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک۔ اب فضل کا مراد یہاں رزق ہے، کہ اللہ میں تجھ سے تیرے رزق کا سوال کرتا ہوں، میں اب اللہ کے گھر سے نکل رہا ہوں اور اللہ کا فضل تلاش، یعنی فضل سے مراد رزق کی تلاش میں نکلا ہوں۔ آپ سوئے نہیں، آپ اللہ کے لیے نکلیں، رزق تلاش کریں، وقت پہ پہنچیں اور اپنا کام کریں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جو تاجر صبح جلدی اٹھتا ہے اور اپنا کاروبار شروع کرتا ہے، وہ بہت آگے نکل جاتا ہے اپنی تجارت کے اندر۔ یہ رویہ کتنا رمضان المبارک میں میٹر کرتا ہے؟ ہم نے بہت سے سرکاری دفاتر میں بھی اور تجارت کے مراکز میں بھی دیکھا ہے، روزے کی حالت میں سیدھے منہ بات نہیں کرتے لوگ، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، بد کلامی بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ تڑی بھی لگاتے ہیں کہ میرا روزہ اگر نہ ہوتا تو پھر میں دیکھ لیتا۔ کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ جی، یہ معمول ہمارا بعض جو اپنے آپ کو نیکی کا ایک انہیں تقویٰ کا مسائل ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی یہی ہے کہ میں ایک منہ بنا کے بیٹھا رہوں اور جو ہے میرا جو چہرہ مجھے مسکرانے کے ایک ہو، یہ بالکل طرز عمل صحیح نہیں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو، یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ ہے جی۔ جب نیکی کر رہے ہو تو نیکی خود نہ کرو، اس نیکی کی دوسروں کو ترغیب ہونی چاہیے۔ نیکی کا جذبہ صرف ذات تک محدود نہیں رہنا چاہیے، اسے دوسروں تک، یعنی ایک نیک آدمی نمازی اور روزے دار کا طرز عمل اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ دیکھیں یہ نمازی ہے، یہ روزے دار ہے، اس کو اس کے فالوور، اس کے ماننے والے، اس کے چاہنے والے اس کی تقلید کرے۔ یہ انداز پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ چاہے جائے کہ آپ کہیں کہ میں تو دوسروں سے الگ تھلگ ہو کے اور انسان شائستگی اور سے اپنے آپ کو الگ کر لے اور بس زبانی پہ اتر آئے، یہ بالکل طرز عمل صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں آپ جو بھی تکالیف پیش آتی ہے، اگر رد عمل بھی کہیں آتا ہے تو صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ یعنی آپ سے کوئی آدمی سخت زبان میں بات کرتا ہے تو آپ صبر کریں، اگر آپ اسی طرح جواب دیں گے اور اس میں اور آپ میں فرق کوئی نہیں رہا۔ اس لیے اور پھر یہ روزہ ہمارے اندر جو چیزیں پیدا کرتا ہے، جو اخلاقیات پیدا کرتا ہے، ان میں سب سے بڑھ کر ایک صبر کا پہلو ہے۔ صبر اور استقلال، بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہیں، صبر ہی کرتے ہیں، تو دوسروں کی باتیں بھی برداشت کرتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی تم سے آدمی جھگڑا کرے تو یہ کہہ دیں، آپ آگے جواب نہ دیں، صرف اتنا کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، نزول قرآن کا مہینہ ہے، خاص ایک فضیلت قرآن کے حوالے سے بھی ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی عنایت قرآن اور صاحب قرآن، یہ اس سے یعنی بڑھ کے کو بات کیا قرآن کے حوالے سے اہتمام کیا جائے کہ ہم واقعی قرآن کو ماننے والے، قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں؟ بلا شبہ اس کائنات پر سب سے بڑا اللہ رب العزت کا احسان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اور پھر قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور اس سے آگے آیت کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے، ان میں اپنا نبی بھیجا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے یتلو علیہم آیاتی، یہ میری آیات کی تلاوت کرتا ہے، تعلیم کتاب دیتا ہے، تعلیم حکمت دیتا ہے۔ تینوں چیزیں قرآن ہیں، تلاوت آیات، تعلیم کتاب سے مراد قرآن مجید کی کتاب کی تعلیم، اور حکمت، سب سے بڑی حکمت قرآن ہے، قرآن پاک ہے، قرآن حکیم ہے، اسے کہا کہ حکمت والا ہے۔ ہاں جی بالکل۔ اب یہ تینوں چیزیں قرآن میں ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا جو پیغام ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اس کائنات کے اندر جو تمام انسانیت کی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، قیامت تک کے لیے نصیحت ہے۔ یہ کتاب ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں نازل فرمائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اب یہ بھی بتایا، دیکھیے کتنی عظمت والی کتاب ہے، کتنی شان والی کتاب ہے۔ فرمایا ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ تمہیں پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ یہ برکت والی رات ہے۔ اس میں برکت اس وجہ سے ہے کہ قرآن کا نزول ہوا ہے، اور یہ ماہ مبارک بھی اسی وجہ سے اس کی برکت ہے کہ قرآن کا نزول ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، عجیب بات یہ ہے کہ ہم اس رات کی تلاش میں تو بڑی تقدو کرتے ہیں کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اس قرآن کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ جو رات قرآن ہی کی وجہ سے بابرکت ہے۔ اب قرآن مجید میں دیکھیے کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے، اور آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے ہدایت وہ پاتے ہیں جو متقین ہیں، ھدی للمتقین۔ یومنون، اب متقی کون ہے؟ یومنون بالغیب ویقیمون، اب پوری اس کی تفصیلات بیان ایمان لائے۔ اب کتاب کی تلاوت، اس کا پڑھنا، اس سے سمجھنا، اس پر تدبر کرنا، اسے غور و فکر کرنا، اس کے اپنے اپنے درجات ہیں۔ جو تلاوت کرتا ہے اس سے اس کا فضائل اور اس کی خصوصیات حاصل ہو جاتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ جو اس سے آگے بڑھ کر اس پر غور اور تدبر کرتا ہے، اسے سمجھتا ہے اور اپنی زندگی اور اپنے معمولات اس کے مطابق کرتا ہے، اس کے لیے اور اجر و ثواب ہے۔ اور پھر اس کتاب کو پڑھنے سمجھنے سے آگے بڑھ کر دستور حیات اور قانون بناتا ہے۔ یعنی دیکھیں ہماری زندگی بڑی عام بات، ایک زندگی میری انفرادی زندگی ہے، میں روزانہ فضائل کی باتیں کروں، میں قرآن مجید کی تلاوت کروں، میرے فضائل، اس کا مجھے ثواب ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس کا ایک لفظ بھی پڑھے گا تو اس سے حرف پڑھ نیکیاں ملیں گی، الف لام میم 3 حرف نیکیاں کا ثواب ہے۔ یہ اپنی جگہ، یہ فضائل اپنی جگہ،
میں اس پر غور و فکر کر کے میں اس میں تفسیریں لکھوں گا، اس میں اس کے معانی کو لوگوں کے سامنے آشکار کروں گا، اس کی فضائل اپنی جگہ۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ ایک نظام زندگی ہے، یہ ایک دستور کائنات ہے، اسے میں نے اپنی زندگی میں بھی لاگو کرنا ہے اور پوری کائنات میں بھی لاگو کرنا ہے۔ بے شک۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی یہ دین، اس کا اظہار تمام ادیان پر ہونا ہے، اس ہدایت کی بنیاد پر ہونا ہے جو قرآن نازل ہوا ہے۔ بالکل صحیح۔ مجھے اپنے ملک کے اندر، اپنے وطن کے اندر، اپنی ملت کے اندر اسے نافذ کرنا ہے، اسے دستور بنانا ہے، اس کے مطابق میرا پورے زندگی کا نظام چلنا ہے، میرے معمولات، میری عدالتی نظام، میرا کھانا پینا، میرا اٹھنا بیٹھنا اس کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ کتاب آئی اسی لیے، دستور آیا ہی اسی لیے، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ میں صرف اس کی تلاوت کروں، بلا شبہ اس کے فضائل ہیں، لیکن یہ نظام آیا اس لیے ہے کہ اس کے مطابق، اس دستور کے مطابق میری زندگی ہو، اس کے مطابق میرا اٹھنا بیٹھنا ہو، اس کے مطابق میرے معمولات ہوں، اس کے مطابق میرا کاروبار ہو، میری زندگی، میری خلوت اور میری جلوت اس کے مطابق ہو، کیونکہ یہ نظام زندگی ہے۔ یہ سب سے بڑا مطالبہ ہے جو قرآن کا ہے ہم سے، اور قرآن کا یہ حق ہے کہ جب یہ قرآن آیا اس لیے ہے کہ اسے ہم اپنی زندگیوں میں نافذ کریں، اسے سمجھیں، پہلے اس پر غور و فکر کریں اور اسے اپنی زندگیوں میں نافذ کریں، اپنے دستور کے اندر اسے شامل کریں، تو تب ہم جو اس کے حقوق ہیں وہ ہم پورے کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے اور قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے، تو یہ کتنا حسین اتفاق ہے کہ آپ روزہ رکھیں، تقوی حاصل کریں اور اس تقوی کی بنیاد پہ قرآن سے قریب ہو کر آپ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے نا کتنی خوبصورت بات ہے۔ اب آپ انسان تراویح کا اللہ اہتمام ہم کرتے ہیں، تراویح جو ہے یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک سنت عمل ہے۔ جی۔ اب آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کا جو ہے وہ دور فرماتے تھے جبریل امی کے ساتھ، اور پھر آپ نے اسی کا ایک اہتمام اس طرح فرما دیا کہ رمضان کے مہینے میں لوگ تراویح کے اندر آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ جی۔ اب دیکھیں نا، کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جہاں قرآن کا جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جاتی، ختم قرآن کا اہتمام ہوتا ہے۔ انسان جو ہے پورے قرآن مجید کی سماعت کرتا ہے، سنتا ہے حفاظ سے، اور وہ بڑے ہی شوق سے قرآن مجید پیش کرتے ہیں، سناتے ہیں، اور وہ سنانا یہ ہے کہ اس کا فہم بھی عطا ہوتا ہے، سمجھ آتی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر ہم اس کی تلاوت سنتے ہیں، اور اس سے سننا بھی حضور فرمایا سے غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ میں کچھ مزید بھی جاننا چاہوں گا، وہ یہ کہ بعض مساجد میں، ظاہری بات علماء کرام کے پاس کوئی اس کی حجت یا کوئی دلیل ہوگی، کچھ ایک رات میں قرآن ختم کرتے ہیں یا 3 دن میں۔ اچھا، اب یعنی اللہ کو حاضر ناظر جانتے، پیچھے کھڑے مقتدیوں کو سمجھ نہیں آتی کہ قاری صاحب پڑھ کے آ رہے ہیں، تو یہ اس کی کیا اہمیت ہوگی یا یہ بہت ہی اہم پہلو ہے کہ بلا شبہ بہت فضائل ہیں قرآن کے پڑھنے کے، لیکن قرآن ہمیں پڑھنے کے بارے میں بھی آداب سکھاتا ہے۔ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن سے اتنا پڑھو جو آسانی سے تم پڑھ سکتے ہو۔ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ، جو آسانی کے ساتھ تم پڑھ سکتے ہو، اس کو اہتمام فرمایا گیا۔ پھر یہ بھی آداب سکھایا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بہت ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ اس لیے امت کے اندر یہ معمولات تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ قرآن کا اس طرح پڑھتے تھے کہ تاکہ اس کی تفہیم ہو، اور ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اس سے مقصد یہ نہ ہو کہ لوگ دین سے دور ہو جائیں اور ہم مطلب اتنی لمبی تلاوت شروع کر دیں کہ لوگ تھک جائیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بریک کی جانب بڑھنا، ایک سوال میں چھوڑ جا رہا ہوں کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ نے 3-5 روز یا 10 دن میں ختم قرآن میں شمولیت اختیار کی، اس کے بعد پھر آپ تراویح سے جو ہے وہ بری الذمہ ہیں، لیکن بعض لوگوں کا یہ اہتمام ہے کہ جب تک روزہ ہے تب تک میں قرآن سننے اور پڑھنے کا اہتمام کرتا رہوں۔ تو یہ ایک سوال ہے، ہم بریک کے بعد انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ دوستوں، مختصر سا وقفہ، لوٹ کے آئیں گے تو مزید بات ہوگی۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وافراته۔
جی جناب، پروگرام نور بصیرت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے آپ دیکھ رہے ہیں، اور رمضان المبارک کی فضیلت سے متعلق آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب، بریک سے پہلے سوال یہ تھا کہ بعض لوگ صرف ایک ختم کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ ختم 5 دن میں ہو یا کچھ روز میں، اس کے بعد قرآن پڑھنا یا سننا نہیں ہے، پھر مساجد بالکل ہمیں ویران دکھائی دیتی ہیں۔ کیا اہتمام ہونا چاہیے اس حوالے سے؟ بالکل، اس میں ایک تو یہ پیش نظر رہے کہ امام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے حالات، آپ نے اسے امام مقرر کیا ہے تو امام کے اندر بھی یہ خصوصیت ہونی چاہیے، جو قائد ہے جس کے لوگ اقتداء کر رہے ہیں، کہ وہ لوگوں کا کتنا لحاظ کرتا ہے۔ ٹھیک، اس کے یہ ضروری ہے کہ اس میں دیکھیں نماز کے اندر بچے بھی ہوتے ہیں، بعض جگہ خواتین بھی ہوتی ہیں، بالکل، بزرگ بھی ہوتے ہیں، تو اس میں تلاوت اس انداز سے وہ کرے کہ لوگ اس میں ان کے اندر شوق اور خشوع و خضوع باقی رہے۔ بالکل صحیح۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ تھک کے ایک دن تو آئیں شوق کے ساتھ اور دوسرے دن وہ تنگ ہو جائیں اور وہ نیکی کی طرف نہ آئے، اس لیے کہ امام پر بڑی ذمہ داری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پورا مہینہ ہے اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اس طرح ترتیب دیں آپ تراویح کے اندر کہ ایک تو طاق راتیں جو ہیں آخری عشرہ جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس کے اندر آپ اس کا اختتام ہو قرآن مجید کی تلاوت کا، اور لوگ اس میں جڑے رہیں اور اس میں آسانیاں ہوں، اس قدر پڑھیں کہ جو آسانی سے لوگ قیام میں اور اسے سن سکیں، کھڑے ہو سکیں، کیونکہ نماز کی بنیادی رکن کے اندر ایک قیام کھڑا ہونا بھی ہے، یہ نہیں کہ لوگ بیٹھ جائیں اور تھک جائیں، ایسا نہ ہو۔ اور بعض جگہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا انداز ہوتا ہے حفاظ کا کہ وہ بہت تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور سمجھ بھی نہیں آتی وہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور پیچھے جو سننے والے ہیں انہیں بھی سمجھ نہیں آتی کہاں سے ختم ہو رہا ہے قرآن مجید کی، کہاں بات ختم ہو رہی ہے، کہاں آیت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور اس میں کیا کہا جا رہا ہے اسے سمجھ نہیں آتی۔ قرآن تو اس لیے ہے کہ جو سنا جائے اور اسے سمجھا جائے، اور جو اس کے مقاصد ہیں وہ پورے ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جو بعض جگہ معمولات بن گیا ہے اور وہ علم کی مطابق نہیں ہے، اس میں بہت جہالت کا پہلو ہے، اسے ہمیں بہت پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ مساجد کی انتظامیہ کو اس حوالے سے کس حد تک خیال رکھنا چاہیے کہ قاری صاحب کا خوش الہان ہونا بھی ضروری ہے؟ بالکل بالکل، ایسے قراء ہوں جو قراءت سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا بہت اچھا نالج ہو، اور قرآن مجید آوازیں بھی اچھی ہوں، آواز بھی اچھی ہو، کیونکہ حکم یہی ہے کہ تم اپنی آوازوں کو قرآن کے ساتھ سنوارو، صحیح، خوبصورت بناؤ۔ تو اس لیے پورا اہتمام کرنا چاہیے اس بات کا، اور اچھے حفاظ اور قراء جو ہے ان کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اب صرف قرآن سننا ہی کافی ہوگا یا تلاوت کا بھی رمضان المبارک میں اگر اہتمام کیا جائے؟ قرآن پڑھنے کا بھی، رات کو تو آپ سن رہے ہیں لیکن اگر دن بھر یا صبح کے وقت اگر آپ تلاوت کرتے ہیں تو؟ جی بالکل، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن اور رمضان لازم و ملزوم ہے، آدمی معمول بنائے روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھنے کا، قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا، یہ عادت بنا لینی چاہیے۔ اور رمضان اس کے لیے بہترین ایک اللہ تعالیٰ موقع عطا فرماتا ہے کہ آپ کے پاس صبح کے وقت ہے، شام کے وقت آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ قرآن مجید سے ضرور پڑھیے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس دل کے اندر قرآن نہیں، اس کی مثال ایک یعنی سیاہ یعنی گھر کی طرح کی ہے، ویران گھر ہے جس کے اندر کچھ چیز نہیں ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کے اندر قرآن کو جو ہے وہ بسائیں، اپنے سینوں کو قرآن سے منور کریں۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ دیکھ کے پڑھیں اور کچھ زبانیں یاد بھی کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک کام کہ جس کا اہتمام بہت محدود لیول پہ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ہم کم از کم رمضان المبارک میں قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا تھوڑا سا جائزہ لیں کہ اس قرآن کے مطابق کون سا کام غلط ہے اور کون سا ٹھیک ہے، جو غلط ہے اس کو میں نکال باہر کروں۔ یہ اہتمام کس قدر ضروری ہے رمضان میں؟ یہ اگلا مرحلہ ہے کہ تلاوت آیات کے بعد جو تعلیم کتاب ہے اس میں یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں، اس کے تفہیم حاصل کریں۔ تفہیم سے مراد ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر تدبر اور تفکر کرنا، قرآن کیا کیا رہا ہے، اس کی تعلیمات ہیں کیا، پہلے ہم اسے سمجھیں گے تو پھر اس سے آگے ہم اس پر عمل کرنا، پہلے تفہیم ہوگی تو پھر ہم آگے اس پر عمل کر سکیں گے۔ اس لیے جو عرب لوگ ہیں ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ ان کی زبان عربی ہے، لیکن جو اعجمی ہیں جن کی زبان عربی نہیں ہے، قرآن مجید کا جو متن ہے وہ سمجھ نہیں سکتے، انہیں بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ جو تراجم قرآن مجید ہیں وہ سامنے رکھیں، جب تلاوت کریں تو ساتھ ترجمہ بھی پڑھیں، تاکہ انہیں یہ پتہ چلے کہ اللہ کے تعلیمات کے ساتھ اللہ کا حکم اس کے اندر کیا ہے، اللہ کن کاموں کے لیے حکم دے رہا ہے اور کن کاموں سے منع فرما رہا ہے۔ بعض آ جاؤ کہ یہ حرام چیز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے،
اس سے اپنے آپ سے بچانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اہم نقطہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اچھا، عرب میں بھی جو لوگ سمجھتے ہیں براہ راست قرآن کو، وہاں پہ بھی قرآن کے مطابق پوری طرح زندگی نہیں گزاری جاتی۔ اچھا، عجم جو لوگ سمجھ کے اس کے بعد بھی قرآن پہ عمل نہیں کر رہے، یہ روحانی طور پہ کس قدر شدت کے ساتھ بیماری میں مبتلا ہیں؟ اصل میں قرآن مجید کا جو مطلوب انسان ہے وہ تو یہی ہے کہ اس کے مطابق زندگی بسر کرے۔ صحیح۔ ظاہر ہے کہ انسان کمزور ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں پیدا کر دی ہیں کہ وہ بھول بھی جاتا ہے، نسیان کی اس کے اندر بھی ہے، لیکن مطلوب یہی ہے کہ انسان قرآن کو سیکھے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے، اس کے مطابق زندگی بسر کرے، اور اس سے مطالبہ بھی اسی بات کا کہا گیا ہے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، اگر جانتے بوجھتے وہ عمل نہیں کر رہا قرآن پہ، اس کے وہ سب اسباب اور وجوہات کیا ہیں جن کا دور کرنا بڑا ضروری ہے؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک سمجھ کر اور جاننے کے باوجود قرآنی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا تو وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ دیکھیے نا، ہمارے پاس اب دو ذریعے ہیں اللہ رب العزت کی احکامات پر عمل کرنے کے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے رسول اللہ کی سنت ہے۔ یہی دو ذریعے ہمارے پاس موجود ہیں۔ کس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، کسے یہ کرتے کام نہیں کرنا؟ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس امت کے اولین کی اٹھان بھی قرآن کی وجہ سے ہوگی اور اس امت کا زوال بھی اسی وجہ سے ہوگا، قرآن سے دوری کی بنا وجہ، یعنی جو اس کو حاملین ہوں گے اسے اٹھائیں گے، اس کے مطابق زندگیاں، اپنا دستور، اپنا نظام مملکت چلائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں عروج عطا کرے گا، اور جو اس سے اپنے آپ سے الگ کر لیں گے، اسے زندگی سے نکال دیں گے، نظام سے نکال دیں گے، اللہ انہیں ذلیل رسوا کرے گا اور وہ مغلوب رہیں گے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب زندگی سے نکال دینا ہے کہ اب قرآن میں ارشاد ہے کہ جھوٹ نہ بولیں، اور ہم جھوٹ بول رہے ہیں، تو اس کا مطلب عملاً ہم نے اسے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے؟ نکال دیا۔ ہم صرف اسے جو ہے وہ چومتے ہیں، جو ہے قسم کھانے کے لیے، یا کوئی بندہ وفات نہیں پا رہا تو اس کے لیے ہم پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کا جو مطلوب جو اصل مقصد ہے وہ تو ایک دستور زندگی ہے، اس کے نافذ کرنے کا ہم حکم دیا گیا ہے، اور اگر ہم اپنی زندگیوں میں اسے نافذ نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ اس کے اثرات ہوں گے، اور وہ یہی ہے کہ امت دنیا میں کوئی نام پیدا نہیں کر سکے گی۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اسراف کا پہلو ہم رمضان المبارک میں دیکھتے ہیں، سحر کے وقت اتنا کھائیں گے ہم کہ افطار تک کو حاجت نہ ہو کھانے پینے کی، پھر افطار میں اتنا کھایا کہ سحر تک ہم بالکل بے سود پڑے رہتے ہیں۔ کیا یہ اتنی نعمتیں اگر ہمیں میسر ہیں تو ہم بے دریغ کھائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا؟ مثلا میں بعض جگہ یہ ہمارے ہاں معمولات بن گیا ہے کہ روزہ صرف جو ہے وہ اپنے آپ صرف بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، اور بھوک کا اہتمام ہم اس طرح کر لیں کہ اتنا کھا لیں کہ بھوک لگے ہی نہ۔ یہ عجیب ہمارا طرز عمل ہے۔ جتنی انسان کو کھانے کی حاجت ہے، ضرورت ہے، اتنا حکم ہے، اس سے آگے آپ کریں گے تو آپ کھائیں گے تو خود بیمار ہو جائیں گے، صحت ہی آپ کی خراب ہو جائے گی۔ اس لیے دیکھیے نا، قرآن کہتے ہیں کلو وشرب، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو، حد سے زیادہ یہ زیادتی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب، میں اس میں ایک ضمنی سوال بیٹھ کر دیتا ہوں کہ بہت سے ایسے ماہرین سامنے آ جاتے ہیں رمضان میں کہ جی سحر کے وقت آپ نے یہ پیا تو آپ کو پیاس نہیں لگے گی، یہ کھایا تو بھوک نہیں لگے گی، یہ اس نیت سے روزہ رکھنا کہ نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے، کیا ہم اس کی روح کو پا سکتے ہیں؟ نہیں، اصل میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو خاص اللہ کی طرف سے تحفے ملے ہیں ان میں ایک سحری کا تحفہ بھی ہے۔ اس سے پہلی امتوں پر یہ نہیں تھا کہ ان کے یہاں سحری کا کوئی تصور نہیں تھا، اس لیے حضور نے فرمایا کہ چاہے تم ایک گھونٹ پانی کیوں نہ پی لو، سحری کر کے، سحری اختیار کر کے تم روزہ رکھا کرو، اس میں بڑی برکت ہے۔ اس میں فرمایا کہ سحری کے اندر برکت ہے، اور مجھے اللہ نے خاص یہ نعمت عطا فرمائی ہے، ورنہ تو رات کھانے کے ساتھ ہی سو جاتا، کھانا کھا لیتا، بس روزہ شروع ہو جاتا۔ اس لیے اہتمام فرمایا کہ ایک اٹھے گا نماز کے لیے، نفل کے اہتمام کر لے گا، نماز کے لیے اٹھے گا، اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی اس کا اہتمام اس لیے فرما دیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں بعد میں بھوک لگے، تم سحری کر لو، اس میں برکت ہے۔ چاہے یہاں تک فرمایا کہ اگر اذان ہو بھی رہی ہو، اختتام بھی روزے کا آغاز ہو رہا ہو، تو اس کے منہ کے ساتھ اگر گلاس لگا ہوا ہے، پانی لگا ہوا ہے، یا کھانا اس کے منہ کے قریب پہنچ گیا ہے تو اسے کھا لے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اتنی آسانی ہے۔ تو اس میں بہرحال یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اپنی صحت کو بگاڑ لیں اور آپ کے لیے جو بھوک مٹاتے مٹاتے اپنی صحت ہی تباہ کر دیں۔
ظاہر ہے کہ کھانے میں ایک اعتدال بہت ضروری ہے. کوئی حکیم اور کوئی عقل مند آدمی اسے نصیحت نہیں کرتا انسان کو کہ وہ اس قدر پیٹ بھر لے کہ وہی اس کے لیے وبال جان بن جائے. ڈاکٹر صاحب نیت کتنا یعنی اس کا عمل دخل ہے؟ بعض لوگ ڈائٹنگ کی نیت سے روزہ رکھتے ہیں کہ یار وزن شزن بڑھ گیا ہے اور یہ ہے، تو رمضان آ گیا تو اب روزے رکھ کے ہم اپنے آپ کو ذرا تھوڑا فٹنس کے پوائنٹ آف ویو سے رکھ رہے ہیں. اب اس نیت کے تحت رکھے گئے جو روزے ہیں ان کا کیا؟ نیت کا بہت ہی دار و مدار ہے، اور اس لیے جو بھی نیک عمل ہم کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. صحیح. بلا شبہ وہ نیت تو اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کا حکم سمجھ کے روزہ رکھیں. لیکن اس کے ساتھ جو دیگر فوائد ہوتے ہیں، جیسا میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ نیکی کا کوئی بھی عمل ہے وہ نیکی صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس سے سب سے زیادہ اثرات اور فوائد انسان کو اس کی ذات کو پہنچتے ہیں. مثال کے طور پر نماز ہے، نماز ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اچھا دیکھیے کپڑے پاک ہوتے ہیں، ہم طہارت حاصل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، وقت کی پابندی، یہ ساری نماز کس سے مل رہی ہے؟ اب روزہ بظاہر اللہ کا حکم ہے، لیکن آپ دیکھیے تزکیہ نفس ہوتا ہے. آپ میڈیکلی اگر آپ دیکھیں گے جن لوگوں نے روزے کے جو سائنسی اثرات انسانی جسم پر پڑتے ہیں اس پر پوری تحقیق کی ہے کہ اتنے وقت اگر انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو اس کی باڈی کے اندر اس کی کتنی ضرورت پیش آتی ہے، کون سی اس کی مشکلات حل ہوتی ہیں، اس کی صحت کس قدر برقرار رہتی ہے، اس کی جو دیگر جسم کے اعضاء ہیں، دل ہے، دیگر جگر ہے، گردے ہیں، دیگر جو اعضاء ہیں انہیں کتنی راحت پہنچتی ہے، اور اس باڈی کے اندر نئی چیزیں کیا ڈیولپ ہوتی ہیں، یہ پوری تحقیق موجود ہے. اور اسی طرح جو دیگر فوائد جس کے ساتھ ہمیں ملتے ہیں روحانی طور پر، معاشرتی طور پر، اجتماعی طور پر، وہ کتنے حاصل ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ عبادات کے جہاں روحانی اثرات ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی طبی اور جسمانی اثرات بھی ہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب کچھ تھوڑا طرز عمل ہم جو مرد حضرات ہیں ان کا یہ ہے، خواتین کو افطار اور سحر کے حوالے سے اہتمام میں اتنا الجھا دیتے ہیں وہ روزہ نہیں رکھ پاتی. تو اس میں اگر تھوڑی بہت اگر معاونت کی جائے، تھوڑا مل کے کام میں تھوڑا ان کو ریلیف دیا جائے تو کیا یہ اچھا ہو کہ خواتین بھی روزے کا اہتمام کریں؟ بالکل، خواتین جن پر روزہ فرض ہے انہیں بالکل روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. جہاں شرعی رخصت ہے تو ظاہر اللہ نے انہیں اجازت دی ہے، اور گھر کا ایک ماحول ہوتا ہے، اللہ کی اس میں برکت حاصل ہوتی ہے. جو خاتون نماز سے روزے سے ہے تو اس کے ہر عمل کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے. اور بچیوں کی طرف ترغیب دینی چاہیے. نہیں ڈاکٹر صاحب، مجھے حیرت کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ بعض حضرات ایسے ہیں کہ وہ ذرا تھوڑا نمک اور مرچ زیادہ ہو یا کم ہو اس پہ بالکل زمین آسمان نہیں کر دے. اچھا اس ڈر سے وہ خواتین روزہ نہیں رکھتی کہ ہم یہ کھانا چکھ نہیں پائیں گی تو افطار کے وقت کہیں ہمارے شوہر نامدار بگڑ نہ جائیں. تو یہ کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوگا یہ عمل. اخلاقی ہے، اور گھر کے اندر بالکل ایسے معاملات نہیں ہونے چاہیے. سیرت اور سنت کا تعلق یہ ہے کہ جو خاتون ظاہر ہے کہ وہ ہر روز یہ اہتمام نہیں کرتی ہوگی کہ اس طرح کا مسئلہ ہو جائے، کہیں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو کیونکہ خود روزے سے ہے وہ چکھ نہیں پائے گی، وہ اہتمام کمی بیشی ہو کسی ہو بھی جاتا ہے تو وہاں بھی صبر کرنے کی تلقین ہے. بلکہ اگر اس کو آپ برا کہیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کی جو ہے حوصلہ افزائی کے برعکس حوصلہ شکنی ہوگی اور گھر کے جو معاملات ہیں وہ متاثر ہوں. ڈاکٹر صاحب بریک کی جانب بڑھیں گے، لوٹ کے آئیں گے تو اعتکاف کے حوالے سے بھی ہم بات کروں گے. بہت بڑی عبادت اعتکاف کی بھی ہے رمضان المبارک میں. دوستوں مختصر سا وقفہ، لوٹ کے آتے ہیں تو گفتگو ہوتی ہے. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وافراته. جی جناب، خوش آمدید پروگرام نور بصیرت میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. رمضان المبارک کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. یقیناً آپ بھی بڑے ذوق و شوق سے یہ گفتگو سن رہے ہوں گے کیونکہ کچھ ہی دن باقی ہیں. رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب کر دے اور ہم رمضان کو پالیں، اور پھر کیا خبر کہ زندگی میں پھر یہ لمحے اور یہ گھڑیاں میسر آئیں نہ. ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں. اعتکاف کی عبادت کے حوالے سے ہم خاص طور پہ بات کرنا چاہیں گے. ڈاکٹر صاحب سیرت سے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رمضان المبارک میں اعتکاف کا اہتمام کیا ہے. فرمائیے گا کن لوگوں کے فرض ہے اور کتنا ضروری ہے اعتکاف میں بیٹھنا؟ اعتکاف جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت عبادت ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام، اولیاء اور نیک لوگوں کی یہ طرز عمل رہا ہے کہ وہ کچھ دن صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں
کہ اور کوئی کام نہیں کرنا مسجدوں میں یا گھر کے اندر، ایسی جگہ وہ جہاں خواتین ہیں وہ اعتکاف کر لیتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ میرے گھر کو پاک اور صاف کرے اعتکاف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، اللہ اکبر۔ یعنی حرم پاک کے حوالے سے۔ یہ ایسا طرز عمل ہے کہ انسان دنیا سے کٹ کر چند دن کے لیے اپنے آپ کو طے کر لے، مخصوص کر لے کہ میں صرف جو میرے 24 گھنٹے ہیں میں اللہ کی رضا کے لیے، میرا سونا بھی اللہ کے لیے ہے، میرا اٹھنا بھی اللہ کے لیے، اپنے آپ کو وہ اس لحاظ ضروری ہوتا ہے کہ یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اور اس پہ تقوی کا حصول ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کا مقام و مرتبہ اور اس کا ایک تصور انسان کے اندر آتا ہے، توحید کا ایک جلوہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے نا، آپ دنیا سے کٹ کر، ہر سے کٹ کے، اپنی اولاد سے، اپنی فیملی سے، یا دنیا سے، اپنے کاروبار سے ہٹ کر جب اللہ کے لیے ایک جگہ آپ اپنے آپ کو معتکف کر لیتے، اعتکاف کر لیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اللہ کے لیے کیا آپ نے، اور کوئی آپ کی جو ہے وہ حاجت نہیں ہے سوائے اللہ کی خوشنودی کے۔ تو پھر فرمایا گیا کہ تم اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ۔ یہ اصل میں ایک تصور ہے جو ہمارے اندر جو توحید باری تعالیٰ اور اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ رمضان کی آخری عشرے میں آپ اعتکاف فرماتے تھے، 10 راتوں کا، 10 دن اعتکاف کا فرماتے تھے، اور یہ سنت ہے، اور سنت مؤکدہ اس حوالے سے ہے کہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی بستی میں سے، جہاں محلہ ہے بستی میں سے، چند لوگ اس بستی میں سے اگر یہ سنت پوری کر لیتے ہیں تو سب پر اس کا ثواب ہوتا ہے۔ اچھا، ماشاء ظاہر ہے کہ پوری دنیا تو مسجدوں میں نہیں بیٹھ سکتی، زندگی معمولات اس طرح کے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ اس محلے کے، اس علاقے کے لوگ، چند لوگ جو ہے اس میں سے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ فرض یعنی کفایہ کے طور پر، سنت کفایہ کے طور پر یہ ادا ہو جاتا ہے، اور اس کی بڑی خوبصورتی ہے۔ اس لیے رمضان کے اندر اس لیے اور برکات ہو جاتی ہیں کہ خاص حضور نے فرما دیا کہ یہ مبارک رات ہے، اس میں اتنے فضائل ہیں۔ پھر حکمت ایسی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات متعین طور پر پہلے بتا دی گئی، لیکن پھر اس طرح آپ کے ذہن سے جو ہے اسے محو کر دیا گیا کہ حکمت شاید اسی میں تھی کہ لوگ اس میں تلاش کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اس پہ لائلۃ القدر کو آخری عشر کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب یہ ہمیں حکم دے دیا، جو بھی پا لے گا وہ لائلۃ القدر پا لے گا، جو محنت کرے گا، جو طاق راتوں میں تلاش کرے گا، کہیں اللہ اسے پا لے گا۔ مقصد یہ ہے کہ اس میں ایک انسان اعتکاف کر لے، کوشش کرے اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرے اور یکسو ہو جائے۔ وہاں پھر ظاہر ہے کہ وہ اس کے شب و روز جو بھی گزریں گے وہ اللہ کے ذکر میں گزارے، تلاوت قرآن میں، رکوع و سجود کے اندر وہ رہے، نفل نمازیں پڑھے۔ فرض تو ظاہر ہے کہ وہ پڑھ رہا ہے، رکوع و سجود کرے۔ اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ جو اس کے ہمیں سجدہ کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے۔ تو اعتکاف کے دوران یہ بہرحال کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ بعض ہمارے نوجوان ان کو بھی شوق ہوتا ہے، لیکن وہاں آج کل وہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ اکٹھے بیٹھتے ہیں، وہاں اسی طرح کی محافل شروع ہو جاتی ہے۔ جی گپ شپ، بجائے دنیاوی بات انفرادی ہے۔ عمل ہونا چاہیے، وہاں اسے اجتماعیت کا ایک انداز اختیار کر لیتے ہیں، اور وہی سارے معمولات شروع ہو جاتے ہیں جو عام زندگی کے اندر ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ بلکہ اپنے آپ کو بالکل تنہائی میں الگ سے آپ اعتکاف کریں، معتکف کا مطلب ہی یہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، رمضان المبارک میں ہمارا جو روایتی میڈیا ہے اس پہ یہ رمضان ٹرانسمیشن کا ایک بڑا سلسلہ کئی سالوں سے ہے۔ سحر کے وقت 3-4 گھنٹے بس لوگ بیٹھے ہیں، ٹک ٹکی بن جاتی ہے، افطار کے وقت بھی بیٹھے ہیں، گو کہ بظاہر اس میں دینی گفتگو ہی ہو رہی ہوتی ہے۔ بظاہر کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ اس میں کئی تفریحی سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں۔ کیا کہیے گا اس حوالے سے کہ ہم جو وقت رمضان ٹرانسمیشنز کے لیے وقف کر دیتے ہیں وہ رمضان کی اس فضیلت اور اس برکتوں کو پانے کا باعث بن سکتا ہے؟ اصل میں آج کے زمانے میں جو یہ پوری صنعت بن گئی ہے، میڈیا کی صنعت ہے، ظاہر ہے کہ اسے اپنا وقت گزارنا ہے اور اپنا جو ٹائم اسے ملا ہوا ہے اس کو ان کاموں کے لیے وہ استعمال کر لیتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے وطن عزیز کے اندر یہ طرز عمل ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ اس رمضان ٹرانسمیشن میں لوگ آتے ہیں رمضان کے حوالے سے یا دین کے حوالے سے گفتگو کرنے والے، وہ بھی صاحب علم نہیں ہوتے، انہیں علوم اسلامیہ یا قرآن و سنت کا علم نہیں ہوتا، بلکہ وہ روایتی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور ان علوم سے آراستہ نہیں ہیں جو دینی علوم ہیں، اور وہاں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو امت کو بجائے جوڑنے کے
انہیں توڑنے اور انتشار پیدا ہوتا تفرقہ کا باعث بنتا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر جو لوگوں کا قیمتی وقت ہے وہ ضائع ہوتا ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے اپنا وقت۔ میں کہتا ہوں کہ رمضان اتنا خوبصورت ماہ مبارک ہے کہ آپ اپنے معمولات ایک طے کریں، ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، صبح سے شام تک آپ کے معمولات اتنے خوبصورت ہوں کہ صبح سے شام تک آپ اپنے روزمرہ کے کام بھی کریں، کچھ خیر کا کام کریں، کچھ صدقہ و خیرات کریں، لوگوں کی مدد کریں، اور اس سے آگے بڑھ کر جو تخلیقی کوئی لکھنے کا کام ہے، کوئی پڑھنے کا کام ہے، اس کی بجائے اگر آپ قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، کوئی دینی کتاب پڑھ لیتے ہیں، کوئی دین کا علم حاصل کر لیتے ہیں، تو یہ زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ ڈاکٹر صاحب بعض لوگ بس چند لمحات ہیں پروگرام، بدقسمتی ہے آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، وقت کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے ڈھیر ساری باتیں ہوں۔ زکوٰۃ کا اہتمام بعض لوگ خاص طور پہ رمضان میں ہی کرتے ہیں، اور خیرات و صدقات کے حوالے سے بڑی تگ و دو، کیا فرمائیے گا، اس کی کیا فضیلت ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے رمضان میں جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو فرض اعمال ہیں ان کی کس قدر اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، تو نفل کا بھی اسی طرح بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ کا جہاں تک تعلق ہے، زکوٰۃ تو آپ کا جو سال متعین آپ نے کیا ہے اس کی لحاظ سے دینی ہے۔ اگر سال جو ہے وہ رمضان نہیں بلکہ ربیع الاول میں پورا ہو رہا ہے تو آپ اسی کے لحاظ سے اہتمام کریں گے، لیکن کوئی آدمی خصوصی طور پر رمضان میں اس کا اہتمام کرتے ہیں تو وہ اس لیے کہ اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ وہ اسی طرح سال کا آغاز یہاں سے کر لیتے ہیں، انہوں نے اگر معمول بنا لیا ہے تو یہ بہت اچھا طرز عمل ہے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ نیکیوں میں آگے بڑھے، اور زکوٰۃ تو فرض ہے، انہوں نے دینی ہے، تو وہ حساب اس طرح کر لیتے ہیں کہ جو 6 مہینوں کا حساب ہے وہ الگ رکھ لیں گے، اور جو سال کا حساب بنتا ہے وہ رمضان سے شروع کر کے وہ دے لیتے ہیں، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ ایک تجارت ہے، اور اللہ کے لیے جو یہ آپ خالص کام کرتے ہیں تو اللہ خلوص اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا اپنے ثواب، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کے اندر ان لوگوں کے لیے خاص حکم دیا ہے، حق ہے، زکوٰۃ تو غریبوں کا حق ہے، لیکن فرمایا یہاں تک نہیں ہے، اس لیے آپ فرمایا کہ صدقہ فطر جو ہے، آپ نے فرمایا کہ روزے، تمہارے جو روزہ ہے اور تمہاری نیکیاں ہیں یہ زمین و آسمان میں معلق رہتی ہیں جب تک آپ صدقہ فطر ادا نہیں کرتے۔ بالکل صدقہ اصل میں نیکی کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے وہ اس کو دور کر دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہے کہ یہ صدقہ فطر جو اور اس لیے ہے کہ جو غریب لوگ ہیں، زکوٰۃ تو آپ نے دینی تھی، فرض ہے، اب اس سے آگے بڑھیں، آپ صدقہ دیں اور صدقہ و خیرات کریں، نیکیاں بڑھتی ہیں۔ اور اسی لیے حضور نے فرمایا کہ روزہ افطار کرنے والے کے جو افطار کراتا ہے اور جو افطار کرا رہا ہے، جو روزہ دار ہے، اس کی بھی ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اور جو افطار کرانے والا ہے اسے تو اللہ اجر دیتا ہے، اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزہ دار۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد، آپ کی گفتگو کا۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب، بین المذاہب ہم آہنگی ڈپارٹمنٹ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے چیئرمین ہیں۔ اور جناب بس ایک بات جو کہ آج کی گفتگو کا ایک لب لباب بھی ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے۔ شعبان میں اگر ہم کم از کم یہ ترتیب بنا لیں، تھوڑی سی اس حوالے سے عادت بھی اپنا لیں کہ ہم نے روزانہ کی بنیاد پہ ایک پارہ پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، پھر بیٹھیں گے ہم کہ زندگی میں اس پارے کی روح سے کون سی باتیں ہیں جو غلط ہیں، حرام ہیں، ناجائز ہیں ہماری زندگی میں، ان کو کیسے نکالنا ہے، اور جو چیزیں پسندیدہ ہیں قرآن کی روح سے وہ ہماری زندگی میں ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، اس کیوں کا جواب تلاش کرنا ہے اور ان چیزوں کو اپنا لینا ہے۔ بس کم از کم اگر یہ ہم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو حقیقتاً ہم نے رمضان کو پا لیا، ہم نے متقین کی صف میں شامل ہونے کی سعی کی ہے، کوشش کی ہے، اور پھر اگر اس کے نتیجے میں ہمیں ہدایت مل جاتی ہے تو بس اس سے بڑی کامیابی بھلا کیا ہوگی۔ یعنی ہم ناکامی سے بچ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی سے ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، اللہ کی رضا حاصل کر لی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی، کیونکہ چند لمحات پر مبنی ہے زندگی ہے۔ چند لمحات اس لیے کہے کہ 100 سالہ زندگی بھی بعض اوقات لمحات ہی کی زندگی محسوس ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے ہم سے پہلے لوگ کئی 100 سال زندگی گزار کے چلے گئے، اور کیا کیا نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کی، صحت کے اعتبار سے، مال و متاع کے حوالے سے، لیکن وہ آج کہیں نہیں ہیں، ان کے قبروں کے نشان تک نہیں ہیں۔ تو اگر ہم نے بھی اس آخرت کے اس عمل کو، روز محشر کو اگر ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے تو یقین مانیے کہ سدھار کے لیے صرف قبرستان کا ایک وزٹ، ایک چکر ہی کافی ہے کہ ذرا دیکھ آئیں کہ ہم سے بڑی طاقت اور بڑے بڑے دعوے کرنے والے لوگ اب کہیں پہ نہیں ہیں۔ دوستو آج کا پروگرام بس یہیں تک، انشاءاللہ رمضان المبارک میں بھی اس حوالے سے گفتگو ہوتی رہے گی۔ آج کی پروگرام نور بصیرت سے تصور زمان بابر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔